کہ مرزائی اور قادیانی یہ وہ فرقہ ہے کہ جو صرف کافر نہیں، یہ فرقہ مرتد فرقہ ہے۔ کیا لفظ بول رہا ہوں؟ یہ صرف کافر نہیں بلکہ کیا ہے؟ مرتد۔ اب یہ مسئلہ نہ وزیر اعظم صاحب کو سمجھ آ رہا ہے، نہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر کو سمجھ آ رہا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام جنہوں نے پورے وہ حلوے والی دیگ جتنی پگڑی رکھی ہو، یہ سمجھ ان کو بھی نہیں آ رہا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو، ہندو کافر ہے، مرتد نہیں۔ عیسائی کافر ہے، مرتد نہیں۔ یہودی کافر ہے، مرتد نہیں۔ لیکن مرزائی وہ کافر ہے جو زندیق اور مرتد کافر ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اب فرق کیا ہے کہ جو زندیق اور مرتد کافر ہے اس کا حق ہے اس کو قتل کرنا۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ اس کا حق ہے اس کو، ہاں اس میں علماء نے بات کی کہ 3 دن تک اسے سمجھایا بجھایا جائے، توبہ کی تلقین کی جائے۔ اگر انکار کرے تو اس کی سزا قتل ہے، قتل۔ پھر کہہ رہا ہوں، مرتد کافر کی سزا کیا ہے؟ مرتد کا حق یہ ہے کہ ان یقتلا، مرتد احق ان یقتلا، مرتد کا حق ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ یہاں 2 حق ہیں، ایک ہے محمد مصطفیٰ کا حق۔ وہ محمد مصطفیٰ کا حق یہ ہے کہ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، محمد مصطفیٰ کا حق ہے کہ اس گستاخ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کس کا حق ہے؟ بولو، یہ میرے نبی کا حق ہے۔ امام کائنات کا حق یہ ہے کہ امام کائنات کے گستاخ کو قتل کیا جائے، اور مرتد کافر کا حق کیا ہے کہ اس کو 3 دن تک سمجھا کر اگر نہیں مانتا تو اسے قتل کیا جائے۔ تو یہاں 2 حق کٹھے ہو گئے، ایک ہے کتاب و سنت اور حضرت محمد مصطفیٰ کا حق۔ وہ حق بھی یہ کہتا ہے کہ مرزائی یہ واجب القتل ہیں، ان کو قتل کیا جائے، اور خود مرتد کافر کا حق بھی یہ ہے احق ان یقتلا، جب اس کا حق بھی قتل اور اسلام کا حق بھی قتل۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اقلیتوں کو حق دینا ہے تو آج سے اعلان کر دیا جائے کہ مرزائیوں کو 3 دن تک مہلت دی جائے، ہم ان کے شکوک و شبہات کو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ آئیں، اگر جس محفل میں آئیں، جس طرح اپنے شکوک و شبہات، علمی شبہات دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد تمام مرزائیوں کو ملک پاکستان میں لین میں کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے۔ یہ شرعی حق ہے، اور اس اقلیت کا حق بھی یہی ہے۔ میں تھوڑا سا مسئلہ نرمی سے کر رہا ہوں، آرام سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے حکمرانوں کو دین کا پتہ ہی نہیں، اور آپ کے حکمرانوں کے ساتھ جو مولوی ہیں ان کو بھی نہیں پتہ۔ اب وہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزائی ہمیں کافر نہ کہیں، ایک مولوی صاحب کی تقریر ہے،
مرزائی ہمیں کافر کہتی ہیں، ہم انہیں اقلیت کیوں مانے؟ اقلیت وہ ہمیں کافر کہتی ہیں، ہمارے اکابر کو کافر کہا۔ میں کہا او بے ایمانہ، سن لے میری بات، خدا کی قسم مرزائی ہمیں جنید بغدادی کے درجے کا ولی مان لے، تب بھی مرزائی مرتد اور کافر ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ مرزائی جی ہمیں کافر کہتی ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتی ہیں، یہ قطعاً وجہ نہیں۔ مرزائی ہمیں اولیاء اللہ مان لے، شیخ عبد القادر جیلانی کے درجے کا ولی مان لے، کعبہ کے رب کی قسم مرزائی پھر بھی مرتد ہے، پھر بھی کافر ہے، کیونکہ وہ میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ پھر ایک مولوی، اور جی اگر وہ پاکستان کا آئین مان لے تو پھر ہمارا اعتراض نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان کا آئین مان لے پھر تمہیں اعتراض نہیں، تو قرآن کا آئین کون مانے گا؟ کتاب و سنت کا آئین وہ یہ کہتے ہیں مرتد کی سزا قتل ہے، قتل، اس کو اقلیت کے حقوق نہیں مل سکتے۔ لیکن ہمارے مفتیان کرام اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سوائے اگر وہ پاکستان کا آئین مان لے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہیں اعتراض نہیں، مسلمانوں کو پھر بھی اعتراض ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک ہی مرزائی کی سزا وہ قتل ہے، قتل، وہ مرتد فرقہ ہے، اس لیے اس کو کوئی کسی قسم کے اسلامی تحفظات نہیں مل سکتے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو اقلیت بنایا تھا یا قتل کیا تھا؟ مدینہ کی ریاست تھی یا یہ ریاست مدینہ میں ختم نبوت کے منکر ہر کافر و مشرک جو کلمہ پڑھ کے پھر کفر و شرک کا ارتکاب کرے، اسلامی حکومت پہ پردے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پر اتمام حجت کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، قتل کیا جائے۔ اس لیے یاد رکھو مرزائی اس وجہ سے کافر نہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، مرزائی اس وجہ سے کافر نہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، مرزائی اس وجہ سے کافر بھی ہے اور مرتد کافر ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور جو مرتد ہے اس کو اقلیت کے حقوق مل سکتے، ہندو کو مل سکتے ہیں، کیونکہ ہندو کافر ہے لیکن مرتد نہیں۔ ہندوؤں نے کبھی کہا کہ ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں نے کبھی کہا ہے مسلمان ہیں، یہودیوں نے کبھی کہا ہے ہم مسلمان ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو کافر کہتے، لیکن مرزائی کفر پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ادھر کلمہ اور ادھر ختم نبوت کا انکار۔ اس لیے یاد رکھنا کہ یہ مرتد ٹولہ اور مرتد فرقہ ہے، اس پہ احکام مرتدین کے جاری ہوں گے، یہ کبھی بھی اسلامی ملک کی اقلیت کا رکن بھی نہیں بن سکتے، اور اسلامی ملک کا کوئی اسلامی حق بھی ان کو نہیں مل سکتا۔ ان کا حق یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ اور یہ بات دوسری میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حکمران اس حد تک طاغوتی نظام کے پجاری بن چکے ہیں، دجالی نظام ایسا ان کے سینوں میں رچ چکا ہے کہ ایک طرف ملک کی حالت کیا ہے، ملک کے عوامی طبقات کی حالت کیا ہے، کرونا کی وبا اور مساجد بند، مدارس بند، بازار بند، ہر چیز کو بند کیا ہوا ہے۔ اور اب یہ وقت تھا کہ اللہ کے اس عذاب سے ڈر کے اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا، لیکن ہمارے حکمران ایسے بدبخت ہیں کہ
کہ ان کی سوچ اللہ کی طرف آتی نہیں، یہ صرف ٹی وی پہ کسی کو بلا لیا اینکر کو اور اس سے دعا کروا لی، بس اللہ راضی ہے، وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے دعا ہو رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ان کے سینوں میں شیطان ایسا بس چکا ہے، اور ایسے شیطان نے ڈیرے لگائے کہ ایسے عذاب کے دوران اس بات کو طے کیا جا رہا ہے کہ مرزائیوں کو حق دیا جائے اور ظالموں کچھ تو شرم کر دے۔ اس دوران تو بڑے سے بڑا باغی بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور بڑے سے بڑا باغی بھی توبہ کرتا ہے، اور تم ظالموں ایسے حالات میں بھی خدا سے نہیں ڈرے اور الٹا ختم نبوت کے دشمنوں کو تحفظ دینے کے لیے تم تلے ہوئے ہو۔ اللہ جانے تم کس کی بولی بولتے ہو۔ ایک عورتوں کو حقوق دیے اور وہ عورتوں کے حقوق کپڑے اتار کے گلی پہ پھرے، اور میری جسم میری مرضی، یہ عورتوں کو حقوق دیے، اور دوسرا مرزائیوں کے حقوق کے لیے یہ کوشاں ہیں۔ اور اگر حقوق اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں مل رہے تو وہ خالص اہل اسلام کو نہیں مل رہے، مسلمانوں کو نہیں مل رہے، اور اسلام کو نہیں مل رہے۔ قرآن کا حق، محمد مصطفیٰ کا حق یہ تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہوتا، کتاب و سنت کا نظام نافذ ہوتا، تو ایسے کارٹون حکمران یہ پھر پھانسی کے پھندے پہ ہوتے، یہ تختہ دار پہ ہوتے، تختہ حکومت پہ نہ ہوتے۔ لیکن آج ہماری سستی کی وجہ سے ہر نکھٹو وزیر اعظم، ہر نکھٹو صدر اور ہر نکھٹو حکمران ہم پہ مسلط ہے۔ بہرحال یہ آخر پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا یہ معمولی مسئلہ نہیں۔ اس مسئلہ کی خاطر ہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور خاتم النبیین ماننے والا مسلمان اپنی جان، مال، بچے، اپنا سب کچھ اس مشن پہ قربان کرنے کے لیے اپنی سعادت سمجھتا ہے اور اپنے لیے ساری دنیا کی کامیابی سمجھتا ہے۔ اس لیے حکومت سے کہتا ہوں کہ ایسی غلطی کر کے پورے ملک کا امن خراب نہ کریں، اور پھر اگر یہ قانون آپ نے طے کیا پھر تمہارا تختہ الٹنا یہ فرض ہو جائے گا، اور پھر تمہارا علاج کرنا ہر محمدی غلام پہ فرض ہوگا۔ اس لیے تم جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو، لیکن ختم نبوت کو بھی نہ چھیڑو اور دینی شعائر کو بھی نہ چھیڑو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ بآخر دعوانا